اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے، ان کی عظیم قربانی کربلا میں موجود ہے اور انہوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اشقیاء کا مقابلہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں آپ نے شہادت قبول فرمائی۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے، ان کی عمر مبارک تقریباً مختلف روایات میں کہیں 13 سال بتائی گئی ہے، کہیں 12 سال بھی ہے، 14 سال بھی ہے، یعنی کہ ابھی پورے جوان نہیں ہوئے تھے اور شہادت قبول فرمائی۔ آپ بار بار تشریف لاتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں کہ اے چچا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی جہاد کروں اور میں بھی ان اشقیاء کے ساتھ جنگ کروں اور ان کے ساتھ ان کو بتاؤں کہ ہم حق پر ہیں اور حق پر لڑتے لڑتے میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو فرماتے تھے کہ اے بیٹا، آپ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نشانی ہیں۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہوں اور ان کی یاد جب آتی ہے تو میں آپ کی زیارت کرتا ہوں اور مجھے تشفی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو بار بار آپ تشریف لاتے رہے اور امام حسین علیہ السلام بار بار آپ کو منع فرماتے رہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹائم گزرتا گیا، شہادتیں ہوتی گئیں کربلا میں، اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کر عصر کے وقت تک شہادتیں ہو جاتی تھیں، ان کی لاشوں کو اٹھا کر خیموں کی طرف لاتے تھے۔ تو اسی دوران یہ حضرت امام حسن مجتبی کے لخت جگر حضرت قاسم علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر اپنا سر اپنے زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا کے، اور آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو پھر حضرت ام فروہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے یاد کروایا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آپ کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے حضرت قاسم پر، بیٹا آپ پر، تو آپ کے بابا نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے یہ تعویذ کھولنا ہے اور اس تعویذ کو پڑھ لینا ہے، اس تعویذ میں آپ کی مشکل کا حل ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ نے وہ تعویذ کھولا حضرت قاسم علیہ السلام نے، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تحریر کردہ وصیت کو پڑھا اور خوش ہو گئے۔ اس میں حضرت امام حسن مجتبی نے لکھا تھا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اے بیٹا، جب آپ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کو تنہا دیکھو اور پیاسا دیکھو اور اشقیاء میں گھرا ہوا دیکھو اور مشکل میں دیکھو،
تو اس وقت اپنی جان اپنے چچا پر نچھاور کرنے میں دیر نہ کرنا، تو وہی تعویذ آپ لے کر گئے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بازوؤں میں حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا، اور حضرت قاسم علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے اپنے بازو اپنے چچا جان کے گلے میں ڈالے، اور دونوں نے بہت شدید گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا اشک بہائے کہ روایات میں ملتا ہے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اور جب دونوں کو ہوش آئی تو پھر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کو گھوڑے پر سوار کروایا، اور پھر مختلف زریں منگوائیں اور کوشش کی کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک زرہ پہنا دی جائے تاکہ دشمنوں کے وار کا کچھ حفاظت ہو جائے، دشمنوں کے واروں سے کچھ حفاظت ہو جائے۔ لیکن آپ کیونکہ ابھی 13 سال کے تھے اور آپ کو کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، تو حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہے چچا جان، مجھے میدان میں ایسے ہی بھیج دیجئے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی زرہ مجھ پر پوری نہیں آ رہی تو مجھے آپ میدان میں ایسے ہی بھیج دیجئے۔ دوستو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھتیجے کو روانہ کیا میدان میں، اور حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن کی پیاس کے باوجود اور بھوک و پیاس کے باوجود بہت خوبصورت بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ دشمنوں نے جب ایک ایک کر کے دشمن آئے تو آپ نے ان سب کو فی النار کیا، جہنم بھیجا۔ اور پھر یہ ہوا کہ عمر سعد لعنتی نے یہ کہا کہ ساری فوج مل کر حملہ کرے، یہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، یہ ایسے زیر نہیں ہوں گے، یہ ایسے شہید نہیں ہوں گے، اگر اکیلے ایک ایک کر کے ہم ان کے بچوں کے مقابلے میں بھی جاتے رہیں تو ان کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی ہے دوستو، شجاعت و بہادری امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں ہی ہے۔ اور پھر جب سب سپاہیوں نے، جو ملعون سپاہی جو عمر سعد لعنتی لے کر آیا تھا یزید کے حکم پر، یزید پلید کے حکم پر، وہ سب نے حملہ کر دیا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ گئے، اور 13 سال کا نوعمر جوان شہادت پا گیا، اور گرتے ہوئے ایک آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی مدد کو آئے، اور اتنے میں گھوڑے آپ کے جسم اطہر پر دوڑ چکے تھے، اور آپ کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دوستو، بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے مصائب ہیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے، جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بچانے کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عبا بچھائی، آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے جس طرح مالی پھول چنتا ہے ویسے چنے، اور چن کر ایک گٹھڑی کی شکل میں اپنے کندھے پر لاد کر خیموں کی طرف آئے، اور حضرت ام فروہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو اپنا 13 سالہ جوان بھیجا تھا، تو یہ امام تو اپنے جسم اطہر پر ایک گٹھڑی کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا حوصلہ تھا ان ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنے جوان شہید کروائے۔ اور دوستو، بہت بڑی مصیبت ہے، بڑے مصائب ہیں، اور یہ مصائب برداشت نہیں ہوتے، ہم پڑھ نہیں سکتے اور مومنین سن نہیں سکتے۔
دوستوں، اور جنہوں نے یہ کر کے دکھایا ان کی عظمت کو سلام ہے، ان ماؤں کو سلام ہے، اس خاندان اطہر کو سلام ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کر کے ہم تک یہ اسلام پہنچایا۔ آج ہر جگہ آج ہر جگہ اگر اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر بلند ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دین کے احکام بجا لائے جا رہے ہیں، تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے دوستو، جو امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے سارے پیاروں نے، پورے خاندان نے عظیم کمال پر پہنچ کر پیش کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ذکر خیر ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں میں، ان کی مصیبت پر گریہ کرنے والوں میں اور ان کی مصیبت پر اشک بہانے والوں میں شمار فرمائے، اور ان کے پورے خاندان کے غم میں آنسو بہانے والوں میں ہمیں شمار فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ ہمیں ریاکاریوں سے پناہ عطا فرمائے، ہر برائی سے پناہ عطا فرمائے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائے۔ سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی خیر ہو، جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے، جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا اللہ کریم، جو اپنے پیاروں سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، ان کو ملا دے، ان کے دل آپس میں مطمئن کر دے، ان کے دلوں میں کدورتوں کو، بغض کو، حسد کو، نفاق کو، لالچ کو ختم کر دے۔ یا اللہ محبتیں قائم فرما دے، یا اللہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ کریم، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ریاکاریوں سے پناہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔